معزز ناظرین، لاہور میں نائٹ لائف اور پرائیویٹ پارٹیز کا کلچر کھل کر عوامی سطح پر نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں یہ ایک پوشیدہ مگر بڑھتا ہوا رجحان بن چکا ہے، خاص طور پر شہر کے اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس حلقوں میں۔ گلبرگ ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن جیسے علاقوں میں متوسط گھروں کی لڑکیاں جو پڑھائی کے لیے یا جاب کے لیے آتی ہیں، لاہور کے رنگوں کو دیکھ کر اور جدید فیشن کو اپنانے کے لیے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، جنہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ دوستو، جدید کیفے، ریسٹورنٹ اور شیشہ لانجز نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جہاں نوجوان رات گئے تک بیٹھ کر نہ صرف سوشلائز کرتے ہیں بلکہ اپنی ایک الگ پہچان بھی بناتے ہیں، جس میں فیشن، سوشل میڈیا پریزنس اور نیٹ ورکنگ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل نائٹ کلچر زیادہ تر پرائیویٹ اسپیسز میں منتقل ہو چکا ہے، جیسے فارم ہاؤس پارٹیز، گھر کے اندر ہونے والی گیدرنگ یا محدود دعوتی ایونٹ جہاں موسیقی، ڈانس اور دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں، مگر یہ سب کچھ مخصوص حلقوں تک محدود رہتا ہے اور عام لوگوں کی نظروں سے دور ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کلچر کو مزید تقویت دی ہے، کیونکہ لوگ اپنی لائف سٹائل کی جھلک دکھا کر ایک خاص امیج بناتے ہیں، جس سے دوسروں میں بھی اس طرز زندگی کی کشش بڑھتی ہے۔ تاہم اس پورے رجحان کو ہر کوئی ایک جیسا نہیں دیکھتا۔ کچھ لوگ اسے جدیدیت، آزادی اور شہری ترقی کی علامت سمجھتے ہیں، جیسے دوسرے اسے مغربی اثرات یا اخلاقی زوال کے طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان لاہور کا نائٹ کلچر نہ مکمل طور پر آزاد ہے، نہ ہی مکمل طور پر غائب، بلکہ یہ ایک متوازن، محدود اور طبقاتی شکل میں پروان چڑھ رہا ہے، جو شہر کی بدلتی ہوئی سماجی اور ثقافتی حقیقتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، چلیں اب آغاز کرتے ہیں لاہور کی ایک شاندار سیر کا۔ دوستو، لاہور صوبہ پنجاب میں واقع ایک خوبصورت شہر جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر بھی، اس کی آبادی تقریباً 1,10,00,000 یعنی 11 ملین سے زائد ہے، جبکہ پورے لاہور ڈویژن کی آبادی اس سے کہیں زیادہ، جو اسے ملک کے سب سے بڑے شہری مراکز میں شامل کرتی ہے۔ لاہور کا محل وقوع جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ مشرق میں بھارت کی سرحد یعنی واگا بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے تجارتی، ثقافتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1772 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جس میں شہری اور نیم شہری علاقے شامل ہیں۔ تاریخی طور پر لاہور صدیوں سے مختلف سلطنتوں کا مرکز رہا، جن میں مغل سلطنت، سکھ دور اور برطانوی راج شامل ہیں۔ اس شہر کو اپنی الگ پہچان تھی، اسی وجہ سے یہاں آج بھی شاندار قلعے، مساجد، باغات، نوآبادیاتی عمارتیں موجود ہیں جو اس کے ماضی کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ لاہور کی سیاحت کا سب سے بڑا پہلو اس کا تاریخی ورثہ ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، شالامار باغ، اندرون لاہور کی قدیم گلیاں نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہیں بلکہ یہ اس شہر کی روح بھی سمجھی جاتی ہیں۔ اندرون لاہور میں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، جہاں پرانی حویلیاں، روایتی بازار، گلیوں میں بکھری ہوئی خوشبوئیں ایک منفرد ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی فوڈ کلچر بھی سیاحت کا اہم حصہ ہے، جہاں گوال منڈی، فورٹ روڈ، فوڈ اسٹریٹ جیسے مقامات پر روایتی پاکستانی کھانے اپنی اصل شکل میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی چیز لاہور کو زندہ دلانے لاہور کی پہچان دیتی ہے۔ دوسری طرف جدید لاہور ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے، جہاں تیز رفتار ترقی، جدید انفراسٹرکچر اور سوسائٹیز نے شہر کو ایک جدید میٹروپولیٹن کا روپ دے دیا۔ گلبرگ ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن جیسے علاقے اس ترقی کی واضح مثال ہیں۔ دوستو، گلبرگ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری مرکز، جہاں بلند و بالا عمارتیں، شاپنگ مالز، برانڈ سٹورز اور جدید ریسٹورنٹس موجود ہیں، اور یہ علاقہ نہ صرف کاروبار بلکہ تفریح، سوشل سرگرمیوں کا بھی مرکز بن چکا ہے۔ اسی طرح ڈی ایچ اے لاہور اپنی منظم پلاننگ، صاف ستھری سڑکوں اور سخت سیکورٹی کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں زندگی نسبتاً پرسکون اور سہولیات سے بھرپور ہوتی ہے، جہاں جدید پارکس، اسکولز، ہسپتال، شاپنگ سینٹرز شہری زندگی کو آسان بناتے ہیں، جبکہ بحریہ ٹاؤن ایک ریزورٹ کی طرز کی رہائش فراہم کرتا ہے، جہاں جدید سہولیات اور خوبصورت لینڈ اسکیپنگ شہریوں کو ایک منفرد تجربہ دیتی ہے۔ لاہور میں انفراسٹرکچر کی ترقی بھی قابل ذکر ہے، خاص طور پر میٹرو بس سروس، اورنج لائن ٹرینیں اور رنگ روڈ جیسے منصوبے شہری ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وسیع سڑکیں، انڈر پاسز، فلائی اوورز اور نئے رہائشی منصوبے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں لاہور تیزی سے ایک جدید شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاہم اس ترقی کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی موجود ہیں، جیسے ٹریفک کا بڑھتا ہوا دباؤ، فضائی آلودگی اور آبادی میں تیزی سے اضافہ، جو شہری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ لاہور کے لوگوں کی زندگی بھی اس شہر کی طرح متنوع ہے، جہاں موجود طبقات کے لوگ
لوگ رہتے ہیں، جہاں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی کے انداز واضح فرق پایا جاتا ہے، پوش علاقوں جیسے ڈی ایچ اے اور گلبرگ میں رہنے والے افراد کو جدید سہولیات، بہتر تعلیمی ادارے اور معیار طرز زندگی میسر ہوتا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ٹریفک، بنیادی سہولیات کی کمی اور زیادہ آبادی کا دباؤ۔ اس کے باوجود لاہور کے لوگوں کی مہمان نوازی، زندہ دلی اور ثقافتی وابستگی اسے ایک منفرد شہر بناتی ہے، جہاں ہر شخص اپنی زندگی کے رنگ میں مصروف نظر آتا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے لاہور میں زندگی گزارنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر رہائش کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ گلبرگ اور ڈی ایچ اے جیسے علاقوں میں کرائے اور پراپرٹی کی بہت زیادہ ہے، جہاں ایک اپارٹمنٹ بھی لاکھوں روپے میں کرائے پر ملتا ہے، جبکہ روزمرہ اشیاء، یوٹیلیٹی بلز اور تعلیمی اخراجات بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برعکس شہر کے دیگر علاقوں میں اخراجات نسبتاً کم ہوتے ہیں، لیکن وہاں سہولیات بھی محدود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ مجموعی طور پر لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ، ثقافت، جدید ترقی اور سماجی تنوع سب ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ شہر نہ صرف پاکستان کی شناخت ہے بلکہ ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح ایک قدیم شہر جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ لاہور کی خوبصورتی اس کے تضادات میں چھپی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف قدیم عمارتیں اور روایت اور دوسری طرف جدید زندگی اور ترقی، اور یہی امتزاج اسے دنیا کے منفرد شہروں میں شامل کرتا تھا۔ دوستو یہ تھی لاہور کی سیر پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو فالو ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔